مس فرا اپنے لیکچر کی مزید وضاحت کرتی جا رہی تھی کہ بیل بجی۔ ان کے جانے کے بعد آنے والی ہستی کے انتظار میں کلاس کے لاسٹ میں بیٹھی چاروں لڑکیوں کے حلق خشک ہو رہے تھے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھا۔ عائشہ نے ایسی سچویشن میں بھی دانت نکالے۔ میری تو ابھی سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آگے کیا ہوگا؟ ماریا خوف سے بول اٹھی۔ ساتھ بیٹھی مشل نے حسرت سے خود سے آگے لگی بینچرز پر قطار کی صورت میں بیٹھی سنجیدگی سے پڑھتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا۔ کاش ہم بھی اتنا پڑھنے والی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ہانیہ نے بھی اس کی نظروں کی تعاقب میں پوری کلاس کو دیکھا اور دل کی بات بیان کی، جس پر عائشہ نے ان دونوں کو گھورا۔ خبردار، غداری کا سوچنا بھی مت۔ ہم بیک بینچرز ہیں اور ہمارا نام ہی کافی ہے، اور معلوم ہے نا کہ زیادہ پڑھنے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مشل نے بے چارگی سے کہا، یار تیار ہو جاؤ، جلاد آنے والا ہے۔ ہانیہ نے فرش سے بند کتاب کھولی، جبکہ عائشہ نے خوف اور بے بسی سے دل ہی دل میں آنکھیں بند کر لیں اور شرافت کی اعلیٰ مثال بنتے ہوئے باقی تینوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے چاروں کے ماسک جو کانوں پر کب سے لٹکے ہوئے تھے، ان چاروں کے چہرے کو ڈھانپ کے کرونا وائرس کو 1.5 سال ہو چکا تھا، پر وہ تینوں ان ماسک کو بیماری کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے استعمال کرتی تھی، تاکہ کچھ کھاتے سمے یا باتیں کرتے سمے کسی کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ آنے والے نے کلاس میں قدم رکھا تو تمام لڑکیاں اپنی سیٹس پر سے کھڑی ہو گئیں اور گڈ مارننگ کا سلسلہ جاری ہوا اور ختم بھی ہو گیا۔ کاش کہ ہمارے استاد صرف ہم سے گڈ مارننگ ہی سننے آتے تو ہم کتنے اچھے طریقے سے سناتے نا، ماریا نے ماسک لگے چہرے کے ساتھ سامنے دیکھتے ہوئے اتنی آواز میں کہا کہ باقی تینوں نے بآسانی سنا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مشل نے روتی آواز میں سامنے بورڈ کو دیکھتے کہا۔ عائشہ کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی، پر وہ عائشہ ہی کیا جو اپنا خوف ظاہر کرتی۔ مشل، میں نے تمہاری زبان سٹیپلر سے پن اپ کر دینی ہے۔ کبھی مجھے دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ ڈر لگ رہا ہے، کچھ سیکھو مجھ سے۔ باقی کلاس کے ساتھ وہ چاروں بھی اپنی سیٹس پر بیٹھ گئیں۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں صرف یہ لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ ہماری ہی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے تو ایکٹنگ بھی نہیں کرنی آئے گی۔ عائشہ نے ان دونوں پر لعنت بھیجی۔ سر نے آدھے سے زیادہ لیکچر دے دیا تھا مگر ان کی جانب نگاہ نہ اٹھائی تھی۔ حیرت کے مارے ان چاروں کی آنکھوں میں چمک تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ بھول گئے ہیں، عائشہ نے تیکھی آنکھوں سے سر کی پشت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیکچر ختم ہونے میں 5 منٹ باقی تھے اور 5 منٹ میں ہی چھٹی ہونے والی تھی۔ جلاد سر کا لیکچر ہی سب سے لاسٹ میں ہوتا تھا اور اس کے بعد سب کو آزادی نصیب ہونی تھی، مگر ٹھیک 4 منٹ پہلے سر نے جو اعلان کیا، اسے سن کر ان چاروں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ آپ سب کے رزلٹ آ چکے ہیں۔ باری باری سب کو تھما کر جب سر ان کی جانب آئے تو اسی وقت بیل بجی، جسے سنتے ہی باقی سب لڑکیاں کلاس سے نکلنا شروع ہو گئی۔ سر کی سنجیدہ نگاہیں ان چاروں پر تھی۔ یہ رہے رزلٹ، مشل، ماریا، ہانیہ۔ ان نمبروں کی وجہ؟ سوری سر، میں آگے ہم بہت محنت کریں گے، نمبرز امپروو کر لیں گے۔ ہانیہ نے شرمندگی سے کہا، اوکے ناؤ گو۔ عائشہ، پور، ویری پور۔ 2 سبجیکٹ میں سیپلی بھی لائی اور عائشہ کو لگا گویا مذاق کیا گیا ہو۔ سوری، کیا کہا آپ نے؟ اس نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے سمجھ نہ آئی ہو، اور یہی اسے مہنگا پڑنے والا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر نے رزلٹ سامنے ڈیسک پر پٹکتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ وہ تینوں تو کلاس سے 10 فٹ کی دوری پر بھاگ چکی ہوں گی۔ ایک راز جو اس نے آج تک اپنی تینوں دوستوں سے چھپایا تھا کہ یہ شخص جو کہ ان کے استاد کے عہدے پر فائز تھا، وہ غلطی سے عائشہ کے ابو کے دوست کا بیٹا تھا، اور یہ دور کی رشتہ داری عائشہ کو بہت مہنگی پڑتی تھی۔ سر، جن کا نام عالیان شاہ تھا، ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر اور گرم دماغ کا مالک تھا، اب عائشہ کے ڈیسک پر بیٹھ چکا تھا، یوں کہ عائشہ جو کہ بینچ پر تھی اس کے بالکل روبرو تھی۔ عائشہ نے آنکھیں پھاڑ کر سر کو دیکھا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کل کے گرینڈ ٹیسٹ میں کہاں تھی؟ عالیان، سر نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ عائشہ سٹ پٹائی، اب وہ کیا بتاتی؟ اس کا پورا ٹولہ ہی کل چھٹی پر تھا۔ وہ سر، میں کل بے ہوش ہو گئی تھی، میرا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، اس لیے۔ عائشہ نے فوراً سے بہانہ گڑھا، جس پر سامنے والے نے حیرانی سے آئی بروز اچکائے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی سر، یہ دیکھیں میرا ہاتھ، اس پر ڈرپ کا نشان بھی ہے۔ عائشہ نے ایکٹنگ کی ساری حدیں پار کی۔ عالیان اس کی آنکھوں کی شرارت سے بھانپ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر چہرے پر لگے ماسک کی وجہ سے وہ اس کے ایکسپریشن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈیسک پر سے اترا اور اس کے سامنے آ کر ڈیسک پر دونوں ہاتھ ٹکاتے جھکا۔ ماسک اتارو۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جی سر، کیا کہا؟ عائشہ کی زبان لڑکھڑائی۔ کم سنتی ہو؟ غصے سے پوچھا۔
نہیں سر، میں تو شرعی پردہ کرتی ہوں، ماسک نہیں اتار سکتی، عائشہ نے بروقت سفید جھوٹ بولا۔ شرعی پردہ تو تمہارے بال کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا صرف چہرے کا پردہ کرتی ہو؟ وہ اسے شرمندہ کر گیا۔ نہیں بالکل نہیں، وہ تو میں، عائشہ کی زبان لڑکھڑائی۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ عالیہ نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے موبائل کی سکرین آن کرتے عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹی تھیں، وال پیپر پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں اس کے چہرے پر کوئی ماسک نہیں تھا اور بال کھلے تھے اور وہ آسمان کے نیچے ہاتھ پھیلائے مسکرا رہی تھی۔ مگر موبائل تو سر کا تھا، تصویر اس کی کیسے؟ ابھی وہ کچھ سوچ بھی نہ پائی تھی کہ عالیہ نے اس کے ماسک کی جانب ہاتھ بڑھایا اور وہ زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ آنکھیں کھولو، اس کے کانوں میں ماریا اور ہانیہ کی پریشان حال آواز پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے گھر میں اپنے بستر پر پایا اور وہ اپنی یادداشت پر زور ڈالنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے میری جان؟ امی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑے سے چکر آ گئے تھے۔ صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا نا اس لیے، عائشہ نے تھوک نگلتے کہا۔ تمہیں ذرا اپنا خیال نہیں؟ آج تمہارے بابا نے بھی کہہ دیا ہے کہ کل سے تم ان کے سامنے بیٹھ کر پورا ناشتہ کرو گی ورنہ کالج نہیں جانے دیں گے۔ عائشہ کی امی نے اس کے گال سے لاتے خفگی ظاہر کی۔ اب جلدی سے یہ جوس پیو، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں، اور ہاں تم تینوں بھی کھانا کھا کر ہی جاؤ گی۔ وہ سختی اور پیار سے کہتی باہر چلیں گی تو ان تینوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہانیہ اور ماریا پاس بیٹھی اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ مشعل سوال جواب کرنے کی مکمل تیاری کرنے لگی۔ عائشہ جانتی تھی وہ امی سے تو بچ گئی، پر ان دونوں چڑیلوں سے بچنا ناممکن تھا، اسے سچ بتانا ہی پڑا۔ سر نے مجھے غصے سے گھورا اور وہ میرے، عائشہ نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ ماری اور مشعل نے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اب اسے بتانا ہی پڑے گا ورنہ انہوں نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ کیا تمہارے؟ ماریا نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ مشعل اور ہانیہ کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ میرے قریب آنے لگے، عائشہ نے آنکھیں زور سے بند کرتے شرم سے بتایا، اور پھر وہ انہیں شروع سے آخر تک بتاتی چلی گئی۔ اگر وہ تمہیں ہراس کر رہے تھے تو تمہیں شور مچانا چاہیے تھا، مشعل نے کالج گراؤنڈ میں بیٹھتے عائشہ سے کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں میم کے آفس میں چلنا چاہیے، ہم ان کے خلاف کمپلین کرتے ہیں، ہانیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ماریا نے اسے گھورا۔ ویسے مجھے سر سے یہ امید نہیں تھی، جتنے بھی غصے والے، روبدار، خوبصورت اور ہینڈسم صحیح، مگر ویسے کردار کے مالک نکلیں گے، مجھے تو سوچ کر بھی غصہ آ رہا ہے، ماریا نے کہتے عائشہ کو دیکھا جو نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ میں اب عالیان سر کی کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کروں گی، عائشہ نے ہلکی آواز میں بتایا جس پر ساتھ بیٹھی تینوں نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں یار، سر کے پاس تمہاری تصویر کہاں سے آئی؟ کہیں تم نے کسی اور کو تو نہیں دیکھا تھا؟ ماریا نے قریب کھسکتے پوچھا۔ ہاں ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہو، ہانیہ کا بھی دماغ جگا۔ نہیں وہ میں ہی تھی، عائشہ نے یقین سے تصدیق کی۔ تو پھر ہمیں پتہ لگانا ہی پڑے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، نہ جانے وہ اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہوں گے۔ مشعل نے گہری سوچ لگاتے ہوئے تیکھی آواز میں کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، ماریا نے ان تینوں کو دائرے میں لے کر کہا۔ عائشہ کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ ہم سر کے آفس جائیں گے اور ان کے موبائل کی تلاشی لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ لیکن اگر ہم پکڑے گئے تو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ تو کہہ دیں گے عائشہ کے رزلٹ پیپرز سر کے آفس سے لینے آئے تھے، مشعل نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں میرے خیال میں سب کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، عائشہ نے سنجیدگی سے منع کرنا چاہا۔ تمہیں ہمارے پلان پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اگر آج ہم نے انہیں سبق نہ سکھایا تو وہ دوبارہ بھی یہ جرأت کر سکتے ہیں۔ ہانیہ اور مشعل خفا ہونے لگیں اور عائشہ کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ان کی ناراضگی میں نے رکھتی تھی، لہٰذا وہ دل مضبوط کرتی مان گئی۔ السلام علیکم سر، سیٹ ڈاؤن، اس نے اپنے مخصوص انداز میں بایو ٹیکنالوجی پر لیکچر دینا شروع کیا۔ ساری کلاس میں کسی کی موت سی خاموشی تھی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بول بھی کیسے سکتا تھا؟ اندر داخل ہوتے ہی وہ جان گیا تھا کہ عائشہ غائب تھی اور اسے ابسینٹ ظاہر لگتی تھی۔ لیکچر سے فری ہو کر اسے آج ضروری کام سے فوراً ہی نکلنا تھا، لہٰذا وہ کلاس سے نکل کر جیسے ہی اپنے ٹیچنگ آفس میں داخل ہوا، اس سے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اس کا موبائل آفس کی ٹیبل سے غائب تھا۔ ارد گرد دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کس کا کام ہے۔ کچھ لمحے لگے تھے اور اس کے ماتھے پر مخصوص تیوریاں چڑھیں جو اس کی شخصیت پر کافی جچتی تھیں۔ آفس کی بیک پر دیوار کے پیچھے چھپی وہ چاروں موبائل ہاتھ میں لیے صدمے سے گنگ تھی، کیونکہ موبائل پر آلریڈی پاس ورڈ لگا تھا جو ان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب کیا کریں؟ ہانیہ نے بیزاری سے منہ لٹکایا۔ میں تو کہتی ہوں نکلتے ہیں یہاں سے، مشعل نے
ٹیشو سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا جو اتنی محنت کی وجہ سے پھیل رہا تھا۔ ماریا نے موبائل ہاتھ میں لے کر آگے پیچھے سے دیکھا۔ بلیک آئی فون دیکھنے سے ہی قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کا پاس ورڈ بھی کہیں عائشہ کے نام کا تو نہیں؟ ماریا نے ہلکی آواز میں رازداری سے کہا۔ عائشہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ماریا، جب موبائل نہیں کھلا تو واپس رکھ آتے ہیں، اگر کوئی آ گیا تو ہم سب مارے جائیں گے، ہانیہ نے پریشانی سے کہا۔ عائشہ نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تم تینوں مجھے اس ہٹلر سے زیادہ ذلیل کر رہی ہو، میری بلا سے، اب وہ بھاڑ میں جائے، میں اس کا کوئی لیکچر اٹینڈ نہیں کروں گی۔ کچھ دن بعد فائنل پیپر ہو جائیں گے، پھر ہم کہاں ہوں گے، تتلیوں کی طرح آزاد زندگی گزاریں گے۔ وہ اب نارمل ہو گئی تھی۔ مشر نے سمجھداری سے اس کا ساتھ دیا۔ ماریا نے انہیں دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس لیتے موبائل کو ایک نظر دے کر ان کے سامنے ہلایا۔ پھر اسے رکھ آتی ہوں۔ مشل اور ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ماریا نے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ 2 قدم چلنے کے بعد اسے رکنا پڑا تھا کیونکہ اس کے سامنے فرش پر بلیک جینز اور بلیک جوگرز میں 2 پاؤں کھڑے تھے۔ اس کے جھٹکے سے رکنے پر مشل اور ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سامنے کھڑے سر کو دیکھا اور انہیں لگا اب وہ ہل نہیں پائیں گی۔ تبھی عائشہ کا موبائل فون بجا جو وہ بیگ میں چھپا کر لاتی تھی۔ گانے کی آواز پر اس نے خود بھی گنگنانے کے لیے منہ اور آنکھیں کھولی تو اسے 400 واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس کے پیچھے وہ تینوں سر جھکائے سر کے سامنے کھڑی تھیں۔ عائشہ نے بہت مشکل سے نظر اٹھا کر سر کی جانب دیکھا تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اسی کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا دل جھٹکا کھا کر بند ہونے لگا۔ وہ چاروں کسی مجرم کی طرح پرنسپل کے آفس میں سر جھکائے شرمندہ کھڑی تھی۔ ان کے پیرنٹس کو انفارم کرنے کی دھمکی بھی وہ سن چکی تھی، لہٰذا سوری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے آپ سب سے یہ امید نہیں تھی، اتنے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آپ یہاں چوری کرتی ہیں۔ چوری کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ آج آپ چاروں نے مجھے اور اس ادارے کو سر آلیان کے سامنے کتنا انسلٹ کیا۔ ہم آپ لوگوں کو یہ تربیت دیتے ہیں؟ پرنسپل سر بول رہے تھے اور عائشہ کا دل کر رہا تھا کہ ساتھ کھڑی تینوں کو پنکھے سے لٹکا دے۔ اگر انہوں نے پلان بنایا بھی تو اتنا بکواس کہ وہ پکڑی گئیں۔ آدھے کالج کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیا حرکت کرتی پکڑی گئی ہیں۔ تبھی لڑکیاں انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ نے پاس کھڑی منہ بناتی لڑکی کو دیکھ بازو ٹرائے۔ تم لوگوں نے چوری کی ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ کسی اور سیکشن کی لڑکی تھی، شاید تبھی ان کو نیچا دکھانے لگی۔ او شرم کی سگی، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ زیادہ منہ کھولا نا تو منہ کھولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ عائشہ ان دونوں کا غصہ اس پر نکالنے کو تیار تھی۔ مشل اور ہانیہ نے عائشہ کو دونوں جانب سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ کیا کرو گی تم؟ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ وہ لڑکی بھی گویا پھول اکڑی ہوئی تھی۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ عائشہ نے آگے بڑھتے اسے دھکا دیتے مکہ رسید کیا اور پھر لات دے ماری۔ وہ اتنے میں ہی دور جا گری، اس سے پہلے وہ دوبارہ اڑتی اور جھگڑا بڑھتا۔ ماریا اور وہ دونوں اسے زبردستی لیتی تیزی سے اس ایریا سے نکلیں۔ اب چھوڑو گی مجھے؟ عائشہ نے چڑھ کر ہاتھ آزاد کروائی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے ایسا پلان ہی نہیں بنانا چاہیے تھا۔ ماریا رونے لگی۔ مشل اور ہانیہ نے اسے بیزاریت سے گھورا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، سمپلی میں کلاسز بنک کر لوں گی، پر نہیں، تم تینوں کو جاسوسی کی پڑی تھی۔ اب چکھ لیا مزہ؟ عائشہ کا دماغ اب تک اس بے عزتی پر گرم ہو رہا تھا۔ میری تو توبہ ہے، آئندہ سر آلیان کی جاسوسی نہیں کروں گی، مشل نے اپنی عزت افزائی یاد کرتے کہا۔ یعنی عائشہ کے ساتھ جو اس دن ہوا اس کا بدلہ ہم چھوڑ دیں گے؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجبوری ہے، فی الحال پیپرز ہونے تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، پر ہاں، لاسٹ ڈے پر سر کو ان کی نانی یاد کروا کر جائیں گے۔ ماریا نے عائشہ کا خفا چہرہ دیکھ کر سنجیدگی سے کہا اور عائشہ نے اسے دیکھتے بس یہ سوچا تھا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہ تینوں سنجیدگی سے پیپرز کی تیاری کر رہی تھیں، البتہ عائشہ کو کوئی خاص پرواہ نہ تھی۔ وہ روز سر آلیان کی کلاسز بنک کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طریقے کے علاوہ سر سے چھپنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات بڑھے اور اس کی دوستوں کو معلوم ہو کہ سر آلیان شاہ اس کے ابو کے دوست کا بیٹا ہے۔ آج بھی میم کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اپنی دوستوں کو خدا حافظ کہتی کلاس سے نکل گئی، پچھلے سنسان کوریڈور سے ٹپ کر۔ نکلتے ہی اس نے اپنا موڈ فریش کیا، بیگ سے موبائل اور ہینڈ فری نکال کر اپنے کانوں میں ٹھونسی اور ببل منہ میں ڈال کر چبانے لگی۔ کوریڈور کی سائڈ سے آتی ہوئی ہواؤں اور خاموشی نے ماحول کو پرسکون بنا دیا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ یہی سب کر رہی تھی، ادھر سیکنڈ لاسٹ لیکچر ختم ہوتا اور دوسری طرف وہ گھر کے لیے نکل جایا کرتی تھی۔
اپنے ہی دھیان میں چلتے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ قدرت سنسان ایریا میں داخل ہو چکی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہوا۔ جھٹکے سے پیچھے مڑتے اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوتی کہ سامنے والے نے اس کے چہرے پر سختی سے ہاتھ جما دیا۔ عائشہ کا لہو آج بے ہوش بھی نہ ہو سکے گی۔ عالیان کی سرد اور غصے سے بھری نگاہیں اسے گھور رہی تھیں۔ اسے اس وقت وہ کسی بھوت سے کام نہ لگا۔ میری کلاس بنک کرو گے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، یہی لگا تھا نا تمہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ عائشہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ عالیان 2 قدم دور ہو کر سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے اسی وقت وہاں سے بھاگنا چاہا، پر شاید آج اس کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اسے لگا وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ آئندہ مجھے غصہ دلانے کی کوئی حرکت نہ کرنا۔ تمہارا رزلٹ اور پھر تمہاری چھٹیاں، تمہیں معلوم ہے نا مجھے نالائق اسٹوڈنٹس پسند نہیں ہیں۔ وہ دانت پیستے بول رہا تھا۔ وہ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں گھر جا رہی تھی۔ عائشہ نے فوری طور پر بہانہ گڑھا۔ تمہاری طبیعت اگر اتنی خراب رہتی ہے تو کسی ہاسپٹل میں داخلہ کیوں نہیں لے لیتی عائشہ ملک؟ عالیان نے تمسخرانہ انداز میں اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا۔ عائشہ کا چہرہ ذلت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ وائٹ یونیفارم میں اونچی ٹیل بنائے سر جھکائے ہوئے تھی، جبکہ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں بازو باندھے اپنے کاندھے سے بھی نیچے آتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے اپنا رزلٹ گھر جا کر اپنے والد کو دکھایا تھا؟ سوال پوچھا گیا۔ ہاں جی، نہیں دکھایا، عائشہ نے تھوک نگلتے بتایا۔ مجھے یہی امید تھی تم سے۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہوں تمہارے گھر تمہارا رزلٹ لے کر، اسی بہانے تمہارے ابو سے بھی بات ہو جائے گی۔ عالیہ نے پرسکون انداز میں اس کے چاروں طبق روشن کر دیے۔ کیا؟ نہیں، آپ نہیں آ سکتے۔ عائشہ کی تو مانو جان نکلنے والی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ عالیہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ آپ رزلٹ مجھے ہی دے دیں، آج ابو گھر پر نہیں، شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ایک اور جھوٹ صفائی سے بولا گیا۔ اچھا تو ایسی بات ہے۔ عالیہ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ اس کا لیکچر سٹارٹ ہوئے 10 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے سر، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ نے انگلیاں مروڑتے اسے جلدی سے یاد دلایا۔ عالیہ نے بروقت نظر اٹھائی تو اس کی پریشان، خوفزدہ اور بڑی جھیل سی آنکھوں سے آنکھیں جا ملی۔ دیر تو واقعی ہو رہی تھی۔ عالیہ بے اختیار بول پڑا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم بچ گئی ہو، جلد آؤں گا تمہاری طرف اور تمہارے پیرنٹس سے بھی بات کروں گا، کیونکہ تم میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھانے لگی ہو۔ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے کہتے چلا گیا، اگر یہ نرمی ہے تو سختی کیا ہے؟ عائشہ نے چکراتے سر سے سوچا، اس کا دل کیا کہ آج گھر جانے کی بجائے کسی قبر میں دفن ہو جائے۔ کیا سچ میں سر نے ایسا کہا تم سے؟ ماریا تقریباً چیخی۔ مشعل اور ہانیہ بھی تجسس سے سن رہی تھی۔ ہاں، اور اب وہ میرے گھر آ کر ہی رہیں گے۔ عائشہ رونے والی صورت بنا کر بیٹھی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، اس کا حل کرتے ہیں کچھ۔ مشعل نے اسے حوصلہ دیا۔ ہاں، پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، سر تمہارے گھر کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کالج میں اتنے اسٹوڈنٹ ہیں سر، ان کے گھر تو کبھی نہیں جاتے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ زیادہ پریشان کرے تو اس کے پیرنٹس کو ہی کالج بلوایا جاتا۔ ہانیہ نے مزید بتایا۔ ہاں، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ماریا نے مشعل سے بھی سوچ کر ہاں میں ہاں ملائی۔ اب وہ تینوں مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے بات چھپانی چاہی، مگر بات کہاں چھپتی ہے چھپانے سے؟ یار وہ دراصل سر عالیان کا۔ ہاں بولو۔ وہ تینوں بے صبری سے سننے کی منتظر تھیں۔ سوری میں نے تم تینوں سے یہ بات چھپائی، مگر سر عالیان میرے بابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ سر کے بابا میرے ابو کے بڑے گہرے اور پرانے دوست رہ چکے ہیں۔ ہمارے گھر پر ان کا بہت آنا جانا رہتا تھا۔ عائشہ نے تھک کر دھڑکتے دل سے بتایا، اور وہ تینوں اس انکشاف پر حیرت سے کچھ بولنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ سارے گھر میں خاموشی تھی سوائے کچن کے۔ وہاں امی کی ملازمہ سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ نے گھر کا دروازہ احتیاط سے بند کیا اور صوفے پر بیگ رکھتے اس کے دل میں کہیں بے چینی سی تھی۔ امی ابو کو اس کا رزلٹ دیکھ کر صدمہ بھی لگ سکتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کو یہ بتاتی آئی تھی کہ وہ کلاس کی سب سے لائق اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، تبھی ان کو سلام کرتے فریج سے پانی نکال کر پانی پینے لگی۔ آ گئی میری بیٹی، کیسا رہا آج کا دن؟ اس کی والدہ اس کے پاس آ گئی۔ بہت اچھا گزرا، شدید گھٹیا دن تھا آج کا، وہ من میں سوچتی مسکرا کر بولی۔ چلو اچھی بات ہے، جاؤ یونیفارم چینج کرو اور پھر فریش ہو کر کھانا کھاؤ۔ کھانا تو کھا لوں گی، پہلے یہ بتائیں ابو کہاں ہیں؟ عائشہ نے سلاد سے کھیرا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ کہاں ہوں گے، آفس گئے ہیں۔ تمہیں کوئی کام ہے ان سے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ نہیں، کوئی بھی کام بالکل نہیں ہے۔ اچھا میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ وہ جھٹ سے سیدھی ہوتی بات بدل کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ عالیہ نے ہارن بجایا۔ گارڈ نے جھٹ سے بڑا سا گیٹ کھولا۔
وہ اپنے معمول کے مطابق کچھ فائلز لیے گاڑی سے نکل کر اندر چلا آیا۔ سامنے ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان موجود تھے۔ شاید وہ چہرے پر سنجیدگی لیے سلام کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ دادی نے اسے نہیں روکا، وہ جانتی تھی اس وقت وہ کالج سے تھکا ہوا آتا تھا، اسے بس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے وہاں بیٹھنے پر انسسٹ نہیں کیا اور خاموش رہی۔ یہی بات اسے دادی کی سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بچپن سے آج تک دادی نے ہی اسے ماں کی طرح پیار کیا تھا۔ آلیان کی والدہ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ نہا کر فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل کر نیچے آیا۔ تب تک مہمان بھی جا چکے تھے۔ کیسی ہیں دادو؟ آلیان نے نرم لہجے میں ان کے پاس آتے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے بیٹا، تم یہ بتاؤ، اپنے باپ سے بات کی ہے؟ وہ آج صبح بھی تمہارا پوچھ کر گیا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی پوچھنے لگی۔ میرے پاس ان کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ چڑا تھا۔ آخر تم اپنی ضد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آلیان؟ جمیلہ بیگم کے شفیق چہرے پر پریشانی واضح دکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ضد کا پکا ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں یہ عادت کیوں آ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں اس کے خوبرو چہرے کو مایوسی اور اداسی سے تکتی تھیں۔ دادی پلیز اس وقت مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا، میرا بحث کا موڈ نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں، آلیان نے نظریں چراتے سنجیدگی سے انہیں ٹوک دیا۔ اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے تمہارا، باپ اکیلا سب سنبھالتا ہے۔ اب وہ وقت آنے لگا ہے کہ اس کو تمہاری ضرورت پڑے گی اور تم ہو کے اپنی مرضی کرتے پھر رہے ہو۔ بھلا مجھے بتاؤ، ایسا کیا ہے کالج میں جہاں تم اپنے دن رات خوار کرتے ہو؟ دادی نے شکوہ کرتے پوچھا۔ کچھ نہ صحیح، مگر وہاں مجھے آزادی محسوس ہوتی ہے۔ میں وہاں اپنی قابلیت کے بل بوتے پر کام کر رہا ہوں، کسی دوسرے کے بزنس پر عیاشی نہیں کر رہا۔ عالیہ نے سخت لہجے میں دل کی بڑاس نکالی۔ بیٹا وہ کوئی کسی نہیں، تمہارا باپ ہے، تم اس کی جائیداد کے وارث ہو، اس کا اکلوتا سہارا ہو، تمہارا پورا حق ہے کہ تم اس بزنس پر کام کرو۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس سمجھا ہی سکتی تھی۔ اوکے فائن، جب میرا اپنے اس کام سے دل بھر جائے گا تو آئی سویئر میں خود بابا کے پاس آ جاؤں گا، مگر اس سے پہلے مجھے ضروری کام نپٹانے دیں۔ آلیان پرسوچ انداز میں سامنے وال کو دیکھ رہا تھا۔ دادی ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے چپ کر گئیں۔